بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میں ہوں ویسے علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میرے عزیز پاکستانی، چونکہ یہ میرا یوٹیوب پر پہلا ولاگ ہے تو میں آپ سب سے، چونکہ چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جائے گی تو میں ابھی سے ہی آپ سب سے معذرت خواہ ہوں۔ آج بہت ہی ایک اہم مسئلے پر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے شاید آپ کے علم میں ہو جو 2-3 دن پہلے ایک سانحہ پیش آیا، ایک واقعہ ہوا اسلام آباد میں۔ اسلام آباد کی ایک امام بارگاہ میں جو دھماکہ ہوا جس میں کافی لوگ شہید ہوئے، بہت لوگ زخمی ہیں، تو اس پر میں اس سانحے کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں جو شہداء کے گھر والے ہیں میں ان کو اور زخمیوں کو اور پورے اسلام آباد کو میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا غم میں ہم برابر کے شریک ہیں، کیونکہ یہ آپ کا غم نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا غم ہے، اور ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، اس کے بعد پشاوری، سندھی وغیرہ وغیرہ۔ تو اب آتے ہیں اصل بات کی طرف۔ اسلام آباد میں سانحہ ہوا، واقعہ پیش آیا، دھماکہ ہوا جس میں کافی لوگ شہید ہوئے، بہت لوگ زخمی ہوئے۔ ہم نے ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کی، ہم نے اس سانحے کی مذمت کی۔ بدلے میں پنجاب کے ایک جعلی وزیر اٹھ کر عمران خان پر، پی ٹی آئی پر، ہم پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، اور پٹھانوں پر، چونکہ اس وقت آپ اگر دیکھیں تو پی ٹی آئی کے ساتھ 90-80% لوگ وہ پٹھان ہیں، پٹھان کھڑے ہیں۔ تو آپ جب پی ٹی آئی پر دہشت گردی کا الزام لگائیں گے تو یہ تو آپ ڈائریکٹ آپ پٹھانوں پر الزام لگا رہے ہو، آپ یہ لگاتے آ رہے ہیں۔ تو اس پر آج ہم مختصر سی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ میرے ساتھ عطا اللہ تعالیٰ کی شارٹ سی ویڈیو کلپ دیکھیں، اس کے بعد ہم اس پر مختصر سی بات کریں گے۔ مگر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آپریشن رد الفساد اور ضرب عضب بھی اس ملک کے اندر ہوا تھا۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ خودکش دھماکے ختم ہو گئے تھے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کراچی کا امن بھی بحال ہو گیا تھا۔ پھر ایک حکومت آئی، میں کسی آج سیاسی بات کرنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا، میں ایک ایسے ادارے میں موجود ہوں جہاں مجھے زیب نہیں دیتا، مگر اب آپ نے اس بات کو چھیڑا ہے تو میں صرف آپ کی تھوڑی سی یاد دہانی کراتا چلوں کہ کسی نے یہ کہا تھا کہ یہ پرامن لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان سے ہمیں بات چیت کرنی چاہیے، اور ان کو سیٹلڈ ایریاز میں لا کے بسایا گیا تھا۔ اسی سوچ نے، جو طالبان خان کی سوچ تھی، اسی سوچ کا آج خمیازہ بھگت رہے ہیں نا۔ ان کو تو ہم نے، جو قرآن کا حکم تھا بے دخل کرو، ہاتھ پیر کاٹ دو، قتل کر دو، ہم نے تینوں چیزیں کی۔ ہم نے ان کو بے دخل بھی کیا، ہم نے ان کے ہاتھ پیر بھی کاٹے، ہم نے ان کو قتل بھی کیا اور ان کو نکالا اس علاقے سے، اور خاتمہ کیا دہشت گردی کا۔ اب یہ جو دہشت گردی واپس آئی ہے، اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ عطا اللہ تعالیٰ کی الزامات یا باتیں آپ لوگوں نے سنی ہوگی۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ یہ جو آپریشنز کی بات کر رہا ہے، رد الفساد آپریشن یا ضرب عضب آپریشن، یہ یقیناً ہوئے تھے پاکستان میں، اور اس سے تھوڑی بہت بہتری بھی آئی تھی، لیکن یہ کہنا سراسر غلط ہے کہ اس سے دہشت گردی ختم ہو گئی تھی اور پھر دہشت گرد عمران خان واپس لائے پاکستان میں۔ تو یہ سٹیٹمنٹ، یہ بیانیہ ان کا ناقابل قبول ہے، قابل مذمت ہے، اور ہم اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اس نے تو صرف اس آپریشنز کے نام لیے، میں اس کی ڈیٹیلز آپ کو دوں گا۔ آپریشن ضرب عضب 15 جون 2014 کو شروع ہوا، جس کا مقصد شمالی وزیرستان میں موجود مختلف مسلح گروہ کو ختم کرنا تھا۔ اس آپریشن میں 3500 سے زائد مسلح افراد مارے گئے، 490 پاکستانی سویلین مارے گئے۔ اس آپریشن کے نتیجے میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں امن اور امان کی صورتحال تھوڑی بہت بہتر ہوئی۔ آپریشن رد الفساد 22 فروری 2017 کو شروع ہوا، جس کا مقصد پاکستان بھر میں موجود مسلح گروہ کو ختم کرنا اور امن و امان کو برقرار رکھنا تھا۔ اس آپریشن میں 3,75,000 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے، 78 مسلح گروہ کو نشانہ بنایا گیا۔ اس آپریشن کے نتیجے میں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں تھوڑی بہت کمی آئی۔ یہ جو آپریشنز ہوئے، یہ اس کی ڈیٹیلز ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے یہاں پر کہاں دہشت گردی ختم ہوئی اور عمران خان کب لایا دہشت گردوں کو پاکستان میں؟ یہ بہت ہی ناقابل قبول ہے۔ ایک ملک کے سابق وزیر اعظم پر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی عمران خان لایا یہاں پر، تو یہ چیز اب آپ ثابت کریں گے، کیونکہ 3 سال سے آپ کتنے کیسز عمران خان پر کر چکے ہیں، لیکن کوئی بھی کیس آپ ابھی تک ثابت نہیں کر پائے۔ تو میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، میری دلی خواہش ہے کہ اب آپ اس پر زور دیں اور اس کیس کو دلیل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ یہ بات اب آپ اپنی ثابت کریں، اور اگر ثابت نہ کر پائے تو میں قانون سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ آپ کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کے آئین و قانون کو تو آپ مانتے ہی نہیں، تو ہم جیسے لوگ یہ آواز اٹھائیں گے، ہم جیسے لوگ یہ آپ کے خلاف مذمت بھی کریں گے، آپ کو آپ کی اوقات بھی یاد دلائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے فارم 47 کے تحت آپ یہاں پر آئے ہیں، آپ یہاں بھی چوری کیا ہے، اور اوپر سے آپ اس طرح کے الزامات بھی لگا رہے ہیں۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے، اور یہ آپ کی بے شرمی ہے۔ مختصر ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، اس کے بعد میں اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گا۔ میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اویس علی خان پاکستانی ہوں، میں پشاور میں رہتا ہوں، میرا علاقہ پشاور صدر ہے۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اگر میں چھوٹی اسلحہ وغیرہ میں اگر اپنے ساتھ نکالوں،
किसी सेफ्टी की वजह से भी, मैं साफ नियत से भी अगर मैं कोई चीज अपने पास रख कर मैं यूनिवर्सिटी टाउन तक जाऊं, सदर से यूनिवर्सिटी टाउन तक, तो मुझे पकड़ लिया जाता है। लेकिन एक दहशतगर्द अफगानिस्तान से आता है यहाँ पिशावर तक, पिशावर में वो अपना आईडी कार्ड बनाता है, पाकिस्तानी आइडेंटिटी अपने आप को देता है, और उसके बाद वो इस्लामाबाद बारूद के साथ, बम धमाके के साथ पहुंचता है। कहां पर है फौज, कहां पर है आपकी एजेंसियां, इंटेलिजेंस एजेंसियां, वो क्यों पहले से पता नहीं लगा पाते? ये तो आपने अजीब बात की है कि एक दहशतगर्द ने यहाँ पर खुदकुश हमला किया, सारी चीजें तहस नहस हो गई, लेकिन उसका आईडी कार्ड पे इतनी खरोच तक नहीं आई, और उसका आईडी कार्ड आपके साथ सही सलामत आपको मिल गया, और आपने 1-2 घंटे में सारी मालूमात, सारी डिटेल्स आपको, आपने दुनिया को दे दी। ये मेरा एक सवाल है। तो मैं आवाम से भी पूछना चाहूंगा कि अगर कोई भी मुझे इस सवाल का जवाब दे सकता है तो वो मुझे लाजमी बताए कमेंट में। मैं वीडियो के स्टार्ट में भी कह चुका हूं कि ये मेरा पहला व्लॉग है, तो लाजमी बात है इसमें मुझसे गलतियां हुई होगी, तो मैं आप सबसे माजरत हुआ हूँ। और बाकी वीडियो आपको कैसे लगी, आपको मेरी थोड़ी बहुत रिसर्च कैसे लगी, और आपकी राय क्या है, कमेंट में आपने जरूर बताना है। आपने मेरे सवाल का जवाब भी कमेंट में जरूर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।